ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسے ہی گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں، اس لیے ہوٹل پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کے میز پر تنہا بیٹھے ہوئے نوالا بھی حلق سے اتارنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا تھا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور کی میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا اور اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت بھی کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ انکل چلیے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگواؤ، اور کھانا مفت کھورے کھانا کھانے آ جاتے ہیں مفت کھورے کہیں کے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعہ میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چاچا، کھانا میں اپنے پیسوں سے ہی منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ میں یہاں اس کو نوفل کے نام سے متعارف کرواؤں گا۔ نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ نوفل اس وقت تم کیسے؟ کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں ہی گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکے تھے کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودیہ عرب آ گئے تھے، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بڑا خوش تھا، اس کا چمکتا ہوا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا، شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سجی ہوئی تھی۔ ارے نوفل، یہ کیا، تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہوا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا اس لیے بات کرنا مشکل تھی۔ میں نوفل کو لے کر ریاض میں ہارا کی سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی، اگر مجھے نہیں بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسے لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہے، آنکھیں سوال کر رہی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمان میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ مل ہی نہیں رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا، ٹھیک ہے جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا، ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ نوفل کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ نوفل کیا ہوا یار، بتاؤ تو صحیح، خیر ہے نا؟ مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لی، یہ کہہ کر نوفل رونے لگا۔ میں نے غلط کیا مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی،
آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے۔ میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا، بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرا بچپن کا ایک دوست تھا، ارشد۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ یار تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام تو کر دے۔ یوں اسی میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر میں جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا، امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھی۔ اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی تھی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر میں اپنے گاؤں گیا مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی، مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوتی تھی۔ پر اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی میرے سامنے پاپا پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا میں آپ کو کہتی رہی کہ آپ آ جائیں مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو اپنا پاپا سمجھتی ہے کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا، تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں رہی؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آج شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں مگر میں مجبور ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ ارشد نے جواب دیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر کے گئے تھے اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے، گجرے سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر گڑیا کی مما بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروار چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر بات کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری بچی بھی مجھے اپنا بابا سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ ہی تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کے مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ میرا سفر، میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہو گئی، ہم قدم ہو گئی، اور زیادہ افسوس ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگائے مگر میں جانتا تھا کہ قصور اس کا نہیں میرا ہے۔
میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو چکا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے اسے گھر جانے کی تاکید کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہونٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہ گار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا۔